بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات آئی تھی کہ جو معنی میں ایک جیسا ہو، دو الفاظ جو معنی میں ایک جیسے ہوں ان کے درمیان اضافت نہیں کر سکتے، جیسے کہ دو مترادف کلمے کے درمیان اضافت نہیں کر سکتے، موصوف صفت کے درمیان اضافت نہیں کر سکتے ہیں، خواہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف کریں یا صفت کی اضافت موصوف کی طرف کریں۔ یہ تین شکلیں بنتی ہیں اور یہ تینوں کیا ہے؟ جائز نہیں ہے بصریوں کے نزدیک۔ یہ بصری مذہب ہے، یہ کتاب جو شرح ابن عقیل ہے وہ بصری مذہب پہ جو ہے لکھی گئی۔ تو کوفیوں کے نزدیک یہ چیز کیا ہے؟ جائز ہے، اور کوفیوں کے نزدیک بہت ساری مثالیں ہیں قرآن سے بھی، حالانکہ کوفی عام طور پہ عقلی اور قیاس سے جو ہے عقل سے اور قیاس سے استدلال کرتے ہیں، لیکن اس باب میں بہت ساری مثالیں وہ جمع کرتے ہیں، جس کی بنا پر آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو کوفیوں کے مذہب کی اس مسئلے میں تائید کرتے ہیں۔ عام طور پہ کوفیوں کے مذہب کو کمزور مانا جاتا ہے کہ وہ دلائل سے کم ہوتے ہیں بصریوں کے مقابلے میں، لیکن اس مسئلے میں اتنے شواہد ہیں اور اتنے دلائل ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس دور میں یہ ماننے پر متفق ہو گئے ہیں کہ کوفیوں کا مذہب اپنانا زیادہ بہتر ہے، یہ جو ہے آسان ہے اور اس کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر کے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اتنے سارے جب شواہد آئے ہیں تو اس پہ قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو کوفیوں کے نزدیک جو شواہد ہے اضافت الموصوف الی الصفہ، اس کو ایک خانے میں جو ہے اس طرف لکھا گیا ہے، اور اضافت الصفۃ الی الموصوف کو ادھر دوسرے خانے میں لکھا گیا ہے، اور نوٹ بھی ڈال دی گئی ہے کہ بصریوں کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، جبکہ کوفیوں کے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو پہلے خانے میں دیکھیے کیا مثال ہے، ان ھذا لہو حق الیقین، اس میں الحق الیقین اصل میں کیا؟ الحق الیقین۔ تو الحق جو ہے موصوف ہے، اس کی اضافت یقین کی طرف کر دی گئی، حق الیقین ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، دوسری ہے کہ نہیں؟ دوسرا گھر، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، تو اصل میں ہے وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور یہ دوسری آیت میں آیا بھی ہے، اس طرح بھی استعمال ہوا۔ تو گویا کہ جہاں پہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ آیا ہے اضافت کے ساتھ، وہ موصوف کی اضافت ہے صفت کی طرف، اور یہ جائز ہے، اس لیے قرآن میں اس طرح استعمال ہوا ہے۔ تیسری مثال ہے ہمارے سامنے، جنات وحب الحصید، جنات وحب الحصید، تو حب الحصید، حب دانے کو کہتے ہیں، اور حصید ہے کہ نہیں؟ کٹا ہوا کھیتی جو ہے، تو اصل میں ہے الحب الحصید، الحب الحصید کہہ سکتے ہیں، موصوف کی اضافت ہوئی ہے صفت کی طرف۔ اسی طرح ایک چوتھی مثال ہے، وما كنت بجانب الغربی، وما كنت بجانب الغربی، مغربی کنارے میں تھے، مغربی جہت میں، جانب میں تھے، وما كنت، اور نہیں تھے آپ مغربی جانب میں، تو اس میں جو ہے الجانب الغربی اصل میں ہے موصوف صفت، تو اس میں موصوف کی اضافت ہو گئی صفت کی طرف اور بن گیا ہے جانب الغربی، جانب الغربی، یہ بن گیا۔ تو گویا کہ یہ چار شواہد ہیں آپ کے سامنے جس میں موصوف کی اضافت صرف صفت کی طرف ہو رہی ہے۔ تو اس کو دلیل مان کر بہت سارے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اب قیاسی بن گیا ہے، آپ بھی موصوف کی اضافت صفت کی طرف کر سکتے ہیں، تعویل کی ضرورت نہیں۔ بصری کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے جو آئے ہیں ایسی مثالیں، ایسے شواہد، ان کو تعویل کریں گے، مگر کوفی کہتے ہیں تعویل کی ضرورت نہیں ہے،
اگر ایک دو مثال ہوتی تو تعویل کرتے، اتنے سارے شواہد ہیں، ہے کہ نہیں، کتنے کو تعویل کریں گے؟ اس کا مطلب یہ قیاسی ہے، اس کا مطلب یہ قیاس ہے۔ اضافت الصفت الی الموصوف کے تعلق سے جو ہے دوسرے خانہ میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے نوٹ ہے کہ بصری جو ہے اس اضافت کو نہیں مانتے اور تعویل کرتے ہیں جہاں بھی اس طرح کی ترکیب ہو، جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ نہیں، سحق امامت جرد قطیفت، اس سب کی تعویل کی گئی۔ کوفی کہتے ہیں تعویل کی ضرورت کیا ہے، تعویل کی ضرورت کیا ہے، بلکہ اضافت صفت کی جو ہے ہو سکتی ہے موصوف کی طرف، اور اس کی بہت ساری مثالیں آئے ہیں، اس کی وجہ سے اس پہ قیاس بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس جو ہے مثال ہے ایک جیسے الذنوب الصغیرہ، اگر ہم کہیں الذنوب الصغیرہ، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں صغیر الذنوب، صغیر الذنوب، اس کو صغیرۃ الذنوب بھی کہہ سکتے ہیں اور صغائر الذنوب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ قاعدہ لکھ دیا گیا ساتھ میں کہ اگر صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہو تو اذا كانت الاضافۃ الى الصفہ یا اذا اضیفت الصفۃ الى الموصوف تحررت من قید المطابقہ، مطابقت کی قید سے آزاد ہو جائے گی صفت، مطابقت کی قید سے کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذنوب کے اعتبار سے صغیرۃ الذنوب بھی کہہ سکتے ہیں، مگر صغیر الذنوب بھی کہہ سکتے ہیں، مطابقت کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح مفرد بھی لا سکتے ہیں صفت کو، صفت مضاف کو، اور جمع بھی لا سکتے ہیں صغائر الذنوب، بلکہ جمع لانا زیادہ بہتر ہے۔ اگر مضاف الیہ کیا ہے جمع ہو تو جمع لانا کیا ہے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح آپ کئی مثالیں جو ہے دیکھتے ہیں، اس میں مثال ہے آپ کے سامنے کرام الناس، ہے کہ نہیں، کثرت سے استعمال کرتے ہیں کرام الناس، اور اصل میں الناس الکرام، الناس الکرام۔ سیء الاسقام، ہے کہ نہیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، تو سیء اصل میں کیا ہے؟ صفت نہ ہے، الاسقام السیئہ، الاسقام السیئہ۔ اسی طرح سیء الاخلاق، اصل میں ہے الاخلاق السیئہ، الاخلاق السیئہ۔ عظیم العمل کہتے ہیں، کل مثال آئی تھی عظیم العمل، اصل میں ہے العمل العظیم، العمل العظیم۔ اسی طرح یہاں پہ عظائم الامور، اصل میں ہے الامور العظیمہ، الامور العظیمہ۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری کیا ہے مثالیں ہیں جس میں موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہوتی ہے۔ اور جب آپ تاریخ الادب العربی پڑھیں گے حسن زیات کی تو بہت سے جو ہے الفاظ آئیں گے جس میں موصوف کی اضافت ہے صفت کی طرف یا صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب مسئلہ جو ہے کوفیوں کا مسئلہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، اس سلسلے میں اس پہ جو ہے عمل کیا جا سکتا ہے اور اس رائے کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔